وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ اپنی ویڈیو میں شامل کریں گے۔ قرآن مجید میں حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر 11 دفعہ آیا ہے۔ پیارے بچوں، حضرت شعیب علیہ السلام ایک نیک آدمی تھے۔ انہیں رسول کی حیثیت سے عرب کے علاقے مدین میں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے مبعوث کیا گیا تھا۔ پیارے بچوں، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مدین کو قرآن پاک میں اصحاب الایکہ کے نام سے بھی ذکر کیا گیا ہے۔ چونکہ یہ علاقہ درختوں اور سبزے سے سرشار تھا تو اس علاقے کے مکینوں کو اصحاب ایکہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ درختوں والے۔ بعض روایات کے مطابق یہاں کی قوم درختوں کی پوجا بھی کیا کرتی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو جس قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا وہ کافر قوم تھی، وہ مشرک قوم تھی اور بہت طرح کی اخلاقی برائیوں میں بھی مبتلا ہو چکی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام بہت اچھے اسپیکر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی بات کو بہترین انداز میں پیش کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم بت پرست تو تھی ہی، اس کے ساتھ ساتھ ڈکیتی کرنا، تاجروں کا ناپ تول میں بے ایمانی کرنا، اپنی تجارت اور کاروبار میں سے ٹیکس نہ دینا اور اپنے مال کو دھوکہ دے کر بیچنا، یہ ایسی سنگین قسم کے جرائم تھے جن کی وجہ سے حضرت شعیب علیہ السلام بہت پریشان رہا کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر انہیں سیدھے راستے کی طرف لانے کی کوشش کی تو وہ قوم بھی بہت ہٹ ڈرم اور ضدی نکلی۔ حضرت شعیب نے اپنی بات پہنچائی تو قوم طیش میں آ گئی اور حضرت شعیب کی باتوں کو مکمل طور پر انکار کر دیا کہ ہم ان کی عبادت نہیں چھوڑ سکتے جس کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ مال و دولت تو ہمارا ہے اور ہم جس طرح چاہے اسے استعمال کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ ان کی ہر ڈرمی اور ضد کو دیکھ کر حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں ڈرایا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح باقی قوموں کو ان کی سرکشی کی وجہ سے عذاب دیتا رہا ہے اس طرح تمہیں بھی دے سکتا ہے۔ لیکن ان کی سب باتوں سے ان کی قوم نے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی توہین کی تو اللہ تعالیٰ نے شدید گرمی کا عذاب نازل کیا۔ قوم کے لوگ خود کو بچانے کے لیے گھروں کے اندر چلے گئے، لیکن گرمی بھی ان کے ساتھ داخل ہو گئی۔ گرمی اتنی شدید تھی کہ وہ برداشت نہ کر سکے۔ پھر اللہ نے سیاہ بادل کا ایک ٹکڑا بھیجا، وہ سب بادل کے سائے میں بھاگے، لیکن پانی کی بجائے ان پر آگ برسنے لگی اور زلزلہ شروع ہو گیا اور وہ سب آگ سے جل کر خاکستر ہو گئے۔ اور یوں اللہ تعالیٰ نے اہل مدین کو ان کی سرکشی اور بے ایمانی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ پیارے بچوں، حضرت شعیب علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنا، بے ایمانی کرنا اور ناانصافی کرنا، ڈکیتی کرنا اور اپنے مال کو بڑھانے کے لیے دوسروں کو دھوکہ دینا، یہ سب بہت برے گناہ ہیں اور ان گناہ سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ پیارے بچوں، حضرت شعیب علیہ السلام کی اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مال و دولت کی لالچ میں لوگوں کو دھوکہ دینا بہت بڑا گناہ ہے اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔